السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے محرم الحرام میں عاشورہ کے روزے کی۔ محرم الحرام کے دنوں میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ 9 محرم کا رکھا جائے یا 10 محرم کا رکھا جائے یا دونوں کا رکھا جائے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی سنت سے ہی رجوع کر سکتے ہیں۔ محرم الحرام کے روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ یعنی عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم الصالح، یہ ایک مبارک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی اور فرعون کو اس دن غرق کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق جو ہے وہ زیادہ ہے اور ہم ان کے زیادہ قریب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا تو ایک دن ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق عرض کیا، اللہ کے رسول اس دن کی تعظیم تو یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی مزاج جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مخالفت آپ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ یہودیوں اور مشرکوں کی مخالفت کرو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یعنی اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ 9 اور 10 دونوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں 10 کا روزہ چھوڑ دوں گا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اگلی بار ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، وصال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب صحابہ میں یہ بات آئی کہ روزہ کیسے رکھا جائے۔ 10ویں کے روزے کی فضیلت کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن اب 9 کا روزہ رکھنا ہے یا 10 کا، اس پر علماء میں تھوڑا سا علمی اختلاف ہوا کہ صرف 9 کا روزہ رکھا جائے یا 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے مستند بات خود اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا قول ہے، جسے امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قول صحابی کیا ہے؟ ترجمہ اس کا، ہم 9ویں اور محرم اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی دونوں کا روزہ رکھنا ہے۔ چنانچہ حدیث کے راوی نے خود اس کا یہی مفہوم سمجھا، اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی روزہ رکھا جائے تو 9 اور 10 دونوں کا اکٹھا رکھا جائے تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو۔ یہاں تک تو محرم اور عاشورہ کی وہ فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی تھی اس پر مہر لگ گئی۔ اب قیامت تک اس دن کی اصل فضیلت اس روزے کی وجہ سے ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ 10ویں محرم کو تاریخ اسلام میں ایک عظیم اور دردناک واقعہ بھی پیش آیا، یعنی نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا، جبکہ دین اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ جب میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس طرح یہ کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ دین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمیں یہی بات اس سے پتہ لگتی ہے کہ اس کے 50 سال بعد ہونے والے کسی بھی واقعے سے ہم نیا دین کشید نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر بات شہادت کی ہے کہ شہادت سے کوئی دن اہم ہو جاتا ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ تو پہلی شہادت ہے اور نہ ہی آخری شہادت ہے۔ شہادتوں کی اگر تفصیل بتائی جائے تو ان کے ایام اگر منانے ہیں
اور اگر شہادتوں سے دن افضل ہونے ہیں تو پھر سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن منانا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ثانی ہیں۔ آپ پر 28 ذوالحجہ کو حملہ ہوا اور 3 دن زخمی رہنے کے بعد 1 محرم کو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اگر بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے، احد میں شہید ہوئے، ان کا دن منایا جاتا۔ پھر اگر مزید بات کی جائے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذوالحجہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے، ان کا دن منایا جائے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ بھی شہید ہوئے، جن کے بیٹے کا ماتم کیا جاتا ہے، ان کی اپنی شہادت کا دن کہاں گیا؟ یعنی کہ باپ کی شہادت کا دن پہلے منایا جاتا اور بیٹے کی بعد میں منایا جاتا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بات کی جائے تو وہ آپ کے بڑے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، انہیں زہر دے کر شہید کیا گیا، ان کی شہادت کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ ان سب کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے، لہٰذا کسی ایک شہادت کو لے کر اسے الگ دین کا حصہ منا لینا، اس پر ماتم کرنا یا ایسی جاہلانہ حرکتیں کرنا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، تو کیا ہے؟ یہ دین میں نئی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اشارہ اور واضح حدیث صحیح بخاری کی، وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں، جو غم کے موقع پر اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کے بین چیخو پکار کرے، یعنی ان کے جیسی۔ لہذا خالص دین پر عمل کرنا ہے، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے اکثر خطبات میں یہ فرمایا کرتے تھے، حدیث ہے سنن نسائی کی اور صحیح مسلم کی بھی، کہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے پیدا کیے جائیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ یعنی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہمیں کون سے دین پر عمل کرنا ہے، اس دین پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہمیں، یا ان رسومات پر جو بعد میں ایجاد کی گئی اور ان کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحیح دین کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج 10 ذوالحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 3 مرتبہ اس بات پر گواہی لی تھی کہ کیا میں نے اللہ کی طرف سے لایا ہوا دین جو ہے وہ تم تک پہنچا دیا ہے؟ اور صحابہ نے 3 بار جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے رستے کی طرف ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان کو ہدایت پر قائم رکھے، استقامت انہیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری آخرت سنوار دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔